السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد، وصلاتہ دوما علی خیر الانام محمد، والآل والاصحاب ہم ماوای عند شدائد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آئیے گفت و شنید سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں مل کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سنی دعوت اسلامی کے عالمی اجتماع جو ہر سال دبئی کی سرزمین پر منعقد ہوتا ہے، یہ چھٹا سالانہ اجتماع ہے۔ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں، اور اس دور پرفتن میں تبلیغ کیسے کی جائے اور لوگوں تک اسلام کا پیغام کیسے پہنچایا جائے، اس سلسلے میں سنی دعوت اسلامی کا اپنا ایک بہترین کردار ہے، جو قرآن اور سنت کی روشنی میں پوری دنیا میں محبتوں کے ساتھ پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور اس پر اجر حسن عطا فرمائے۔ طریقہ تبلیغ کیا ہے اور لوگوں تک اپنی بات کیسے پہنچائی جائے؟ ہمارے لیے سب سے بہترین جو راہ عمل ہے اور اسوہ حسنہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے عطا فرمایا ہے۔ ابھی میں نے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب قدیر قرآن مجید میں سورۃ النحل آیہ نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے،
کہ جو میں نے تم پر یہ قرآن اور حدیث کی نعمتیں برسائی ہیں تم اس کو لوگوں تک کیسے پہنچاؤ. تو طریقہ تبلیغ اللہ رب قدیر نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں یوں ارشاد فرمائی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اپنے رب کے راستوں کی طرف، اپنے رب کے پیغام کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلاؤ. آج کل لوگوں کو جو سب سے بہترین چیز لگتی ہے وہ محبت کا پیغام لگتا ہے، محبت کی بات لگتی ہے. جو سب سے بہترین چیز لوگ پسند کرتے ہیں کہ کوئی مسکراہٹ کے ساتھ آپ کو کوئی بات کہے اور آپ کا اس میں فائدہ ہو. تو اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو حکمت سے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. یہ پہلا طریقہ ہے. اور اس پر عمل کیسے کیا صحابہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے دیوانوں نے؟ حدیث پاک میں امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ دیکھو طریقہ تبلیغ ہوتا کیسے ہے. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مسجد کے احاطے میں کسی صحابی کو وضو بناتے ہوئے دیکھتے ہیں. دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ صحابی ہم سے بڑے ہیں لیکن وضو غلط بنا رہے ہیں، ان کا وضو کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تو ہم ان کو کس طرح کہیں کہ ان کے طریقہ وضو جو یہ کر رہے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی عزت اور ان کی بزرگی بھی سلامت رہ جائے. چنانچہ دونوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں، ہم آپس میں کیا ہیں، باتوں کے ذریعے لڑتے ہیں. تو امام حسن نے امام حسین سے کہا کہ تم جو وضو بناتے ہو وہ صحیح طریقہ نہیں ہے، تمہارا وضو صحیح نہیں ہے. اس بزرگ صحابی کو نہیں کہا بلکہ کس کو کہا؟ اپنے بھائی، چھوٹے بھائی امام حسین کو کہا کہ تمہارا وضو بنانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میرا طریقہ تو صحیح ہے بھائی جان، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھنے میں کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہو. امام حسن نے کہا نہیں، ایک کام کرتے ہیں، جو ہمارے یہ بزرگ ساتھی جو صحابی رسول وضو بنا رہے ہیں ہم ان کو اپنا فیصل بنا لیتے ہیں، ہم اس کو اپنا فیصل بنا لیتے ہیں کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں یا نہیں. اس کی گواہی یہ دیں گے، جس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ وضو صحیح بنا رہے ہیں اس کی وضو صحیح ہوگی. اللہ اکبر. دونوں اللہ کے رسول کے پیارے نواسوں نے وضو بنانا شروع کیا اور ان صحابی کو فرمایا کہ ہمارے وضو کو ملاحظہ کیجئے. جب دونوں نے اچھی طریقے سے وضو بنایا تو ان دونوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کے پیارے صحابی، آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے میں سے کس کا وضو صحیح ہے. چنانچہ وہ صحابی مسکرائے اور فرمایا تم دونوں کا وضو بہت ہی مکمل ہے، میرے وضو میں کمی ہے، میں اس کی اصلاح کر لوں گا. یہ ہے حکمت. حکمت کے ذریعے کام بن جاتے ہیں. ان کی وضو بھی صحیح ہو گئی، ان کے طریقے کی اصلاح بھی ہو گئی. کسی کو آپ کسی کام سے روکتے ہیں تو اس صورت میں اس کے اوپر دو شدتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو کرتے ہوئے کسی چیز سے روکتے ہیں تو اس کو غصہ آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا طریقہ کلام کیا ہے، آپ کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں،
اس کے بارے میں بھی اس پر شدت پڑتی ہے. اس لیے ہمیں اسلام نے پیغام دیا کہ حکمت کے ساتھ اس معاملے کو رکھا جائے کہ طریقہ تبلیغ کو چینج کیا جائے, ایک اچھا موقع دیکھا جائے, بندے کی حالت دیکھی جائے اور مسکرا کر اس کے حالات کو معلوم کر کے تبلیغ پہنچا دی جائے اور اسلام کا پیغام اس کو دے دیا جائے. دوسرا طریقہ تبلیغ کا والموعظۃ الحسنہ, اچھی بات کہہ کر کسی کو سمجھا دیا جائے. اس کے بارے میں مجھے اپنے ایک استاد کریم کی بات یاد آئی. انہوں نے فرمایا کہ سب لوگ قرآن کو نہیں مانتے, سب لوگ حدیث کو نہیں مانتے, جو مسلمان ہوتے ہیں وہی قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. تو اگر آپ کسی کافر کو, کسی دین کو نہ ماننے والے کو تبلیغ کریں گے قرآن اور حدیث کے ذریعے, تو وہ تو مانتا ہی نہیں ہے, آپ کی بات سنے گا کیسے؟ فرمایا کہ دیکھیے تبلیغ کبھی کبھی عقلی انداز میں بھی کی جاتی ہے کہ ایک لادین جس سے میری ملاقات ہو گئی, جو خدا کے وجود کا منکر تھا, وہ نیچر کا قائل تھا کہ ہر چیز خود بخود اگتی ہے, بچے فطرت سے پیدا ہوتے ہیں, آسمان کی اپنی فطرت ہے کہ وہاں پر کھڑا رہنا, پہاڑوں کی اپنی فطرت ہے, اسی طریقے سے زمین سے گھاس کا نکلنا, درختوں کا نکلنا, یہ فطرت ہے. تو اس سے میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ لائٹ جل رہی ہے تو کیا یہ اپنے آپ جل رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں, یہ اپنے آپ نہیں جل رہی ہے, اس کو کسی نے بنایا ہے, پھر اس کو لگایا ہے, پھر اس میں بجلی کو چھوڑا گیا, تو انسانوں نے اپنے اپنے طور پر اس پر عمل کیا, تو اس صورت میں یہ لائٹ جلی. یہ نہ خود نکلی ہے, نہ اس کو کوئی کسی نے خود بخود ہونے دیا ہے, بلکہ اس کو لوگوں نے بنایا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی قدرت جو سورج ہے, تو کیا وہ خود بخود شعاعیں دے سکتا ہے یا خود بخود پیدا ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی چیز کو بنانے کے لیے بے شمار طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ طاقت ظاہری طاقت نہیں ہے بلکہ اللہ رب قدیر کی طاقت ہے. تو یہ بات اس کے سمجھ میں آئی کہ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس کا بنانے والا ضرور موجود ہوتا ہے. تو اس طریقے سے بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے کہ کسی چیز کو لے کر پیش کیا جائے اور اس کے اوپر دلیل دی جائے. پھر تیسرا طریقہ تبلیغ اللہ رب قدیر نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور اگر تمہیں کسی سے گفتگو کرنی ہے, کسی سے اگر تمہیں بحث کرنی ہے, تو ایسے اچھے انداز میں بحث کرو, ایسے اچھے انداز میں اس سے گفتگو کرو کہ اتنا اچھا طریقہ ہو کہ دلیل اور براہین کے روشنی میں ہو, اس کو دلائل دیے جائیں. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو اس سے مجادلہ کرو, اس سے بحث کرو, اگر نہیں ہے تو اس صورت میں خاموش رہو. یہی طریقہ تبلیغ ہے, اور آج کل اس کی بہت ضرورت ہے. آج کل حالات بدل رہے ہیں, زمانہ بدل رہا ہے, لوگ بدل رہے ہیں, اخلاقیات کم ہو رہے ہیں. تو اس صورت میں ہمیں کس طریقے سے تبلیغ کرنی ہے کہ اپنے ساتھی کو محبت کا پیغام دینا ہے, اگر اس کی کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کرنی ہے. اس تکلیف کے دور کرنے میں بھی آپ کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا, ساتھ ہی ساتھ اس کا دل آپ کی طرف پھیر دے گا, جس کی بنیاد پر آپ اس کو جو بات کہیں گے وہ اس کے دل میں گھر کرتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور قرآن کا پیغام محبتوں کے ساتھ پھیلائیں. کسی کو زبردستی کر کے، کسی کے اوپر شدت کر کے، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے ہم اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے. آپ اپنے بچے کو ڈرا کر کے چپ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا نہیں ہوگی. محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اس کو اپنے طریقے سے پورے طور پر محبت دینی پڑے گی اور اس کو بھلائی اور برائی کے بارے میں بتانا پڑے گا. جب اس کے دل میں بھلائی اور برائی کا خیال آ جائے گا تو اس خود بخود وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا اور آپ کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کی محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوا نظر آئے گا. تو آپ اس اجتماع میں آئے ہیں، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ رب قدیر ہمیں اس اجتماع میں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق کا پیغام لوگوں تک صحیح طور پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور محبتوں کے ساتھ اسلام کا پیغام آگے بڑھتا رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.